السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہماری قربانی سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ 37 مسئلے بیان کر چکے، 38واں مسئلہ بیان کرنا ہے، اور وہ مسئلہ ہے ذبح کرنے والا کیسا ہو، ذبح کرنے والا شخص کون ہو، یعنی کون شخص ذبح کرے گا، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، اس کا ذبح کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ ذرا مشہور ہے کہ ذبح کرنے والے کی بخشش نہ ہوگی۔ یہ صرف ایک محض غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ قواعد فقہیہ کا مقتضی یہ ہے کہ ذبح پر اجرت لینا جائز ہے، بشرطے کہ اجرت معین ہو، کام بھی معین ہو۔ مثلا ایک جانور کی اتنی قیمت میں ذبح کرنے کی لوں گا، یہ جائز ہے، یعنی متعین ہونا چاہیے قیمت جو بھی ہے۔ ذبح کرنے کی اجرت جائز ہے اور وہ ذبح کرنے والے کا حق ہے۔ ذبح کرنے والے کی امامت جائز ہے، یعنی محض اجرت پر ذبح کرنے کی وجہ سے کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ نیز کسی شخص کو ذبح کرنے کی اجرت ہمیشہ لینا بھی جائز ہے۔ پیشہ قصابی اور گوشت فروشی درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ پیشہ اہل اسلام میں جاری تھا، اور بعض صحابہ کرام اس کام کو کرتے تھے۔ بس شرعاً یہ پیشہ اور یہ فعل ممنوع نہیں ہے اور قابل مواخذہ بھی نہیں ہے، لہذا ذبح کرنے والے کی اجرت جائز ہے، اسے ذبح کروا سکتے ہیں۔ جبکہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو تو جانور کا پکڑنے والا خواہ مشرک ہو یا مسلمان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور نہ پکڑنے والے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اور پکڑنے والا مشرک اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو کچھ مفید نہیں۔ ہاں، شریک فی الذبح پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، جو شریک ہے اس کا اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اور صرف جانور کو پکڑنے والا شریک فی الذبح نہیں ہے۔ در مختار میں ہے کہ جو شخص ذبح کرنے والے کے ہاتھوں کو زور دے اور چھری چلانے میں اپنے ہاتھ کا سہارا دے، وہ شریک فی الذبح ہے، اور اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ قربانی کا کوئی جز کھال ہو یا گوشت وغیرہ، اجرت قصاب میں دنیا یا قیمت میں مجرا کرنا سخت ممنوع ہے۔ گو قربانی میں خلل نہیں آتا، لیکن بقدر قیمت کھال وغیرہ کے اس شخص پر مساکین کو صدقہ کرنا واجب رہے گا، یعنی کہ قصاب کو ذبح کرنے والوں کو آپ کھال نہیں دے سکتے، وہ جو ہے کھال صدقہ کر کے اس کی قیمت جو ہے اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنا پڑے گی۔ مشہور ہے کہ ایک مسئلہ بھی مشہور ہے کہ ولد الزنا، حرام زادہ کا ذبح کیا ہوا درست نہیں ہے، یہ محض غلط ہے، یعنی ایسے شخص کا ذبیحہ جائز ہے۔ بعض عوام عورتوں کو ذبح کیے ہوئے درست نہیں سمجھتے، اور یہ بھی غلط ہے۔ بعض عوام سمجھتے ہیں کہ ذابح یعنی ذبح کرنے والے کی اعانت کرنے والا، مثلا جانور پکڑنے والا کافر ہو تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ گونگے کا ذبح کیا ہوا بھی درست ہے، کیونکہ وہ بسم اللہ کے ترک کر دینے میں معذور ہے۔ قوم قصاب کے کسی شخص کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام نہیں، کیونکہ قصاب یعنی قصائی ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہیں، اور مسلمان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے حلال ہوتا ہے۔ ذبیحہ ہر مسلمان کا حلال ہے۔ بد مزاجی، بد زبانی سے ذبیحہ کی حلت یعنی حلال ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ بد مزاج ہے، بد زبان ہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ذبیحہ کی حلت میں یعنی حلال ہونے میں اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ذبح کی حلت کے لیے ذبح کرنے والے کا بینا ہونا شرط نہیں ہے۔ نابینا کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ آنکھ والے سے ذبح کرایا جائے تاکہ وہ ذبح کے کمال اور نقصان کو دیکھ کر معلوم کر سکے۔ تاہم نابینا کا ذبح کیا ہوا حرام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے زانیہ کے شوہر کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا حلال ہے، خواہ وہ شخص اس برے فعل سے اپنی بیوی کو منع کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، دونوں صورتوں میں اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔